اکبر، یہ یزید کے متعلق جو ہے وہ انتہائی وہ اس کا گھنونا کردار پیش کیا۔ اسی طریقے سے ہندو مذہب کے جو پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں انہوں نے یزید کی مخالفت، یزید کو کسی نے اچھا نہیں کہا۔ امیر المومنین حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں جس کا خاندانی رشتہ تھا یزید سے تعلق تھا، ان کے عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں یزید کو امیر المومنین کہا، تو عمر ابن عبدالعزیز نے کوڑے لگوائے امیر المومنین کہنے والے۔ آپ غور فرمائیں، اتنا گندا تھا یزید، لیکن اختلاف کیا تھا؟ اختلاف یہ تھا کہ یزید کھلے عام شراب پیتا تھا اور شراب کو عام کرتا تھا۔ اس کے دربار میں شراب ایک دم علل اعلان پی جاتی تھی اور شراب کو عام کیا جا رہا تھا۔ اس چیز کو امام علی مقام نے محسوس کیا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یزید نے سفر حج میں بھی شراب پی، یعنی آپ کے یہ جو گاؤں آپ کا ہے، اگر یہاں کوئی شرابی آدمی ہو، اللہ نہ کرے، مگر وہ جب اللہ اس کو حج کی توفیق دے تو کم از کم جتنے دن وہ حج کے سفر میں ہوگا تو کم سے کم وہ شراب تو نہیں پیے گا۔ آپ حج کے سفر کی بات کرتے ہیں، لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بگڑے ہوئے کام نہیں کرتے غریب نواز کے احترام اور تعظیم میں، لیکن یزید اتنا پلید، اتنا گندا، اتنا نکما، اس قدر نیچ حرکت کا انسان تھا کہ اس نے سفر حج میں بھی مدینہ منورہ میں شراب پی۔ اب آپ دیکھیں امام علی مقام علی جدی والی السلام اس کی بدکاریوں کو، بد کرداریوں کو محسوس کر رہے تھے۔ امام نے جو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور اس سے اختلاف کیا، نفرت کی، وجہ یہ تھی کہ اگر امام اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو کل اٹھ کر کے کوئی شراب کے خلاف تقریر کر ہی نہیں سکتا تھا، شراب کے خلاف، نشے کے خلاف کوئی بات کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ اگر کوئی کرنے جاتا تو لوگ کیا کہتے؟ تو بڑا ہے کہ امام حسین بڑے۔ جب ایک شرابی کے ہاتھ پہ امام حسین نے بیعت کر لی تو پھر تو کون ہوتا ہے اس کے خلاف بات کرنے والا؟ لیکن میرے امام کی غیرت دیکھو، علی اکبر جیسا بیٹا دیا، ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر جیسا بیٹا دیا، لیکن آپ نے یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ آپ نے علی اصغر جیسا 6 مہینے کا شہزادہ دیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ آپ نے قاسم جیسا 19 سال کا جوان قربان کیا، لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ اب مجھے بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، یزید شراب پی رہا ہے اور شراب کو عام کر رہا ہے، شراب کے ماحول کو عام کر رہا ہے، نشے کو عام کر رہا ہے۔ امام علی مقام اس سے جنگ کر کے بتا رہے ہیں کہ میری جنگ جو ہے ذات یزید سے نہیں، ذات یزید سے تو بعد میں ہے، پہلے کردار یزید سے، یزید کی ذات سے جنگ بعد میں، پہلے کردار یزید سے جنگ ہے۔ اور اب امام ہمیں سمجھا رہے ہیں اب جس کا بھی یہ کردار ہوگا اس سے میری کبھی صلح نہیں ہو سکتی، اس سے بھی میری جنگ ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کسی کے ہاتھ میں نشے کی گولیاں ہے، کسی کے ہاتھ میں گانجا چرس ہے، کسی کے ہاتھ میں نشہ کرنے والی ادویات ہے، تو امام علی مقام کا وہ چاہے جتنا نام لے، حسین پاک جیسے یزید سے جنگ کر رہے تھے ویسی امام حسین آج ان شرابیوں سے، نشہ کرنے والوں سے بھی جنگ کر رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا آج؟ مسلمان بہت بے چین ہے، مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان بہت تکلیف میں ہے، مسلمان بہت بلاؤں میں ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر غلطی کروں گا تو میرے علماء میری اصلاح کریں گے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے، وہ
وہ اس کی تلوار نہیں ہے، اصل میں مار تم پر امام حسین کی ہے، تلوار کسی کی بھی نظر آ رہی ہے لیکن مار امام حسین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے بتا دیا کہ جس قوم کے اندر نشہ ہوگا اس سے میری جنگ ہوگی۔ اب امام حسین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے، اس لیے اللہ تمہیں تباہ کر رہا ہے، تمہیں برباد کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ امام علی مقام کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ مسلمانوں کے محلے میں جتنی نشے کی چیزیں بکتی ہے کیا اوروں کے محلے میں بکتی ہے؟ جتنا نشہ مسلمانوں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے کیا اوروں کے علاقوں میں کیا جاتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس قدر نشے میں ڈوبنے والی قوم 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی ہے وہ قوم مسلم ہے۔ اللہ اکبر، 16 سال کے 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں باضابطہ طور پر نشے کی طرف جا رہے ہیں، کالج چھوڑ کر، یونیورسٹی چھوڑ کر، تعلیم چھوڑ کر نشے کی طرف۔ کس مسلمان کو نہیں پتا اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نشہ کیا اس نے محمد پر نازل ہونے والی کتاب کا گویا کہ انکار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اٹھا کر حدیث رسول دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، نشہ کرنے والے، کاش میری یہ آواز، یہ میری گنہگار آواز، یہ میری بے اثر آواز، کاش اللہ اس میں اثر پیدا کر کے کسی نشہ کرنے والے جوان تک پہنچا دے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اٹھ کر کے آئے گا تو اس کا چہرہ سور کی طرح، خنزیر کی طرح ہوگا، اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اپنی منہ سے الٹی کر رہا ہوگا تو وہ الٹی پاخانے کی الٹی ہوگی، یعنی اس کے منہ سے غلاظت پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ منہ سور کا، توجہ کریں، منہ سور کا، خنزیر کا، آنکھوں سے خون اور منہ سے پاخانہ، اور پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور آس پاس فرشتے ہوں گے جو اس پر لعنت کر رہے ہوں گے، اس پہ لعنت برسا رہے ہوں گے۔ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ اکبر نشہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے گا۔ لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں کوئی بات اپنی طبیعت سے کہنے کا عادی نہیں۔ اللہ اکبر، فقی لکھتے ہیں جب اس ذلت کے ساتھ نشہ کرنے والا میدان قیامت میں آئے گا تو لوگ کہیں گے تو کون ہے، اتنی ذلت کے ساتھ تو آ رہا ہے؟ تو اس کو کہا جائے گا بتا تو کون ہے؟ فرشتے کہیں گے لوگوں یہ دنیا کے اندر نشہ کرتا تھا، یہ دنیا میں شراب پیتا تھا، یہ دنیا میں نشہ کیا کرتا تھا، اب آپ مجھے بتائیں کتنی ذلت ہے نشہ کرنے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیں یزید نشہ کرتا تھا، امام علی مقام نشے کے خلاف تھے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں حسینیت نشہ کرنے کا نام ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام ہے؟ آپ مجھے جواب دیں، نشہ کرنے کا نام حسینیت ہے یا نشے کی مخالفت کرنے کا نام حسینیت ہے؟ اب اگر کوئی نشہ کر رہا ہے تو چاہے اس کا نام غلام حسین ہو، چاہے اس کا نام غلام علی ہو، چاہے اس کا نام عباس ہو، اگر وہ نشہ کر رہا ہے تو غلام حسین نام ہونے کے باوجود وہ حسین کا غلام نہیں، وہ یزید کا غلام ہے، کیونکہ وہ یزید کا کردار زندہ کر رہا ہے۔ نکلو سنیوں، میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں، یزیدی کردار سے باہر نکلو۔ دوسری بات بہت لمبی نہیں کرنے والا، گرمی کا موسم ہے، آپ لوگ بہت گرمی میں بیٹھے اس کا مجھے خیال ہے، لیکن دوسری بات، ایک دو بات اور کروں گا، بات ختم کروں گا۔ دوسری بات، یزید علل اعلان نمازوں کو ترک کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس نے سفر حج میں بھی نماز چھوڑی، مدینہ منورہ
آ کے بھی اس نے نماز میں غفلت کی، امام کے سامنے اس کا یہ کردار موجود تھا، یہ کیریکٹر موجود تھا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ اس پر ہنستے ہیں، ہم لوگ کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے میں ہی ڈوبے ہوئے، ابھی تک یہ لوگ نماز روزے کی بات کریں، دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ ابھی تک نماز روزے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا دنیا کہیں بھی پہنچے، ہماری نماز، توجہ کرنا، ہماری نماز ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے چاند پر جانے والے جہاں کا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جو بندہ نماز میں سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ سجدہ کرنے والا ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اللہ کے قدم ہمارے قدم کی طرح نہیں ہے، وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ بندے جب تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا سر خدا کے قدموں میں ہوتا ہے، جیسے وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، ویسے قدم بھی بیان کیے گئے، لیکن ہمارے قدموں کی طرح یہ قدم نہیں ہے جس میں انگلیاں ہیں، ناخن ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر کہ تیرا سر اس کے قدموں میں ہوتا ہے، اس کی چوکھٹ پہ ہوتا ہے، اور وہ تیرے سامنے ہوتا ہے اور تو اس کے سامنے ہوتا ہے، جو جسم و جسمانیات سے، زمان و مکان سے پاک ہے، گویا کہ اس کی انوار اور تجلیات تجھے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، تیرا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یزید نماز میں کوتاہیاں کرتا تھا۔ آج لوگ کتنے ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جلسے کے نام پہ تو ہزاروں جمع ہوں گے، لیکن نماز کے نام پہ کتنے؟ مسجدوں کے اندر دھول ہے، اچانک چلے جاؤ مسجدوں میں چٹائیوں پہ دھول ہے، چٹائیوں پہ گرد و غبار ہے، لوگ نماز میں بالکل دھڑلے کے ساتھ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ سن لو، پورے قرآن میں 700 مرتبہ میرے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھنا آپ اپنے آپ کو رضوی کہہ لو، اشرفی کہہ لو، برکاتی کہہ لو، صابری کہہ لو، مداری کہہ لو، کاملی کہہ لو، ابو الولائی کہہ لو، جنتی کہہ لو، حسینی کہہ لو، محمدی کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، ان ذمہ دار علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، نماز چھوڑ کر تم اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو سچا مومن ثابت نہیں کر سکتے۔ بے شک بے شک بے شک، حق سبحان اللہ۔ زندگی میں سجدہ نہیں، نماز سے کوسوں دور، اور جب کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ اگر ٹائم نہیں ملتا تو پھر مسلمان کیوں ہے؟ کیسے ہے؟ تجھے کھانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے سونے کے لیے ٹائم ہے، تجھے ناچ گانے کے لیے ٹائم ہے، تجھے واٹس ایپ فیس بک کے لیے ٹائم ہے، تجھے عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کے لیے ٹائم، دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھ، تجھے اللہ کے لیے ٹائم، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، اور ہم اگر ٹائم نکالنا چاہیں تو بالکل نکال سکتے، اس لیے کہ ٹائم کسی کو نہیں ملتا، نکالنا پڑتا ہے۔ آپ جلسے میں ٹائم نکال کر آئے تو پہنچے، اگر تھوڑی سستی کرتے تو اپنی آتے۔ بے شمار لوگ ہیں جو آنا چاہتے تھے، سستی کی، نہیں آئے، بستر پہ لیٹے لیٹے سو گئے، بیٹھے رہ گئے باتیں کرتے ہوئے، نہیں آئے۔ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہارا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ موت سے تمہاری آنکھیں بند ہو جائے۔ میرے عزیز، میرے بھائی، اللہ اکبر، اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو یاد رکھ، اپنے آپ پہ رحم کر، اپنے آپ پہ رحم کر۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ موت کے وقت اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اگر کسی کو ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا۔ ایک حدیث سن لیجئے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے درۃ الناصحین کے اندر نقل کیا ہے، یہ حدیث سن لیں، اس کے بعد ایک اور بات کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ دل کے کانوں سے سننا، میرے آقا صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کتاب کے حوالے سے مصطفیٰ جان رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ اے میرے بھائیو، کھیل کود میں کب تک زندگی گنواتے رہو گے؟ اے میرے بھائیو، کب تک اللہ سے دور بھاگتے رہو گے؟ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جہالت کی زندگی کب تک گزارو گی؟ کب تک سیریل، فلمیں، گانے، باجے، تماشوں میں مصروف رہو گے؟ ہائے ہائے، جو قوم اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگائے، اس قوم کی زندگی میں سجدہ نہیں، حالانکہ سجدہ کیا، امام عالی مقام نے سجدہ کیا، آخری سجدے ہی میں تو جان گئی امام کی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا آخری وقت تک سجدہ کرتی رہی، مولا کائنات نے آخری وقت تک، ان کی شہادت بھی تو مسجد میں ہوئی۔ مجھے حیرت ہے، مولا علی نے مسجد میں شہادت پائی، سیدہ فاطمہ نماز کی حالت میں اللہ اکبر پوری رات گزار دیتی ہے، امام حسین نماز ہی کی حالت میں شہادت پائے۔ میری قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ قوم نماز کی طرف نہیں آتی، اس قوم کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، ہم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بھی قوت ہو، خدا کا عذاب برداشت نہ کر سکو گے۔ آئیے صاحب درۃ الناصحین سے ایک روایت سن لیتے ہیں، اپنی بات نہیں، رسول اللہ کا فرمان۔ ایک بار ایسا ہوا، میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ مسجد